غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان. آج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے, آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے, یہاں آ کے بھی یہاں بھی اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے. یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے, سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا. طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا. وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا. جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا. تب بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا, فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا. تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا, تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا, تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا. کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے, ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا. غریبوں سنو سنو, ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو. غریبوں تم سے شکوہ ہے, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو. تھوڑی تھوڑی بات, جتنے غریب تن ہے لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. تمہاری زیادتی ہے, تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے. جب تم چودھری کے کہنے پر ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو, تم انصاف ہونے نہیں دیتے. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے. فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ. ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں. تم اثر لینا چھوڑ دو, تم اثر بڑا لیتے ہو. ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو, کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا. تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں, ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے, دولت نہیں دیکھیں گے, ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے, ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا, بھاگ گیا, جا کے عیسائی ہو گیا. لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو, میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی, میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے, کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے, ہم عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو, ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے, مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی ہے, اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. اتنا بڑا آدمی, اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی. خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا, چیف جسٹس بنایا, اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لیا, حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا, جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں, اس کو تو پتا ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا, قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی, گر گئی تھی, گم گئی تھی, مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو, امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے,
اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے, اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. توجہ ہے بھائیوں کی, سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے, اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا, اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں, نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں, جائے کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئے جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے, کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں, آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں, راضی کرے, انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے, کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا, زرا تو میری ہے, ناراض نہ ہونا, میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا, جملہ یاد رکھنا, کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی, تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا, کفر. لیکن شرط, لیکن نا غریب آدمی ابو ایوب انصاری, ماڑے بندے, اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی, تو سیاستدان تو اللہ کی پناہ, وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو, اللہ ہی جانتا ہے, پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں, ٹائم پہ آیا کر, بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا ہے؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر, لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا, اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر, کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے, جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے, رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو, غلطی کوئی نہیں, میرے پاس کرتا ایک ہی ہے, اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھو کے خوش پخے کو ڈال دیا تھا, غریب ہوں, کرتا دوسرا کوئی نہیں, تو وہ ذرا نا خشک ہونے میں دے آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے, مجھے معاف کر دو, میری غلطی نہیں ہے. صحابہ درد کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اس طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا رہے. میرے بھائی تو انصاف کا رنگ تو دے, ان تقاضوں کو سمجھنا. یہاں کسی کی جرت ہے بول سکے, طاقت ہے کسی کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, سامنے پیش کیا اپنے آپ لوگوں کے سامنے. دو مال غنیمت کی چادریں بانٹ رہی ہیں, سب کو ایک ایک ملی ہے. فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے تو اسی چادر کا کرتا, اسی کی تامت. لوگ کھڑے ہو گئے, عمر بتا تو نے دو کیوں لی, یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے, کیوں لی دو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا جواب دے گا. عبداللہ بن عمر بولے, کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے پرانے ہو گئے تھے, میں نے اپنے حصے کی بھی اپنے ابا جی کو دے دی.